وقل رب زدنی علما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام بچے اور بچیاں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام عزیز طلبہ اور طالبات، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے آپ کو یہاں اسکول اور مدرسے میں دینی اور دنیاوی تعلیم سیکھنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس پر آپ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں گے کم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، میں نعمتوں میں برکتیں دوں گا، مزید نعمتیں ملیں گی، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ پاک کی پکڑ آئے گی۔ یہ جو دینی علوم ہے، دین ہے، دینی علوم کا اسلام کا جو چشمہ اور بنیاد ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سیکھنا اور سکھانا یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ فرمایا تم میں سب سے اچھا بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک ہے قرآن پڑھنا اور پڑھانا، ایک ہے قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا۔ پڑھنا پڑھانا جو ہے، جیسے آپ قرآن کریم ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں، استاد آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ سیکھنا کیا ہے کہ قرآن کریم میں جو بیان ہوا اس پر عمل کرنا ہے۔ اب حافظ آپ بنے، قاری صاحب بنے، ناظرہ پڑھیں، قرآنی احکامات پر عمل کرنا۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان کے روزوں کا حکم ہے، روزے رکھنے، قرآن کریم کی تلاوت کا حکم ہے وہ کرنی ہے، اللہ کے ذکر کا کہا گیا اللہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی جن چیزوں کو کہا گیا وہ کرنا، اور جن چیزوں سے قرآن کریم میں منع کیا گیا اس سے روکنا۔ جھوٹ سے قرآن نے روکا ہے، غیبت سے روکا ہے، حسد سے روکا ہے، کینہ اور بغض سے روکا ہے، دیگر بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں روحانی جن سے قرآن نے منع کیا کہ بچو۔ آپ اور میں جب قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ وہ قرآن کریم ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ جو قوم بھی قرآن کریم کے ساتھ وفاق کرے گی، قرآن کریم پر من و عن عمل کرے گی، قرآن کریم کے ادب کو بجا لائے گی، وہ آپ ہو، میں ہوں، یا یہاں کوئی بھی ہو، کراچی کے لوگ ہوں، پاکستان کے ہوں یا کسی ملک کے، جہاں جس قوم نے قرآن کے ساتھ وفا کی الحمدللہ اس قوم کو اللہ نے عزت دی۔ ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، کوئی کام بھی بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ اب آپ یہاں بیٹھے زبان سے ایک لفظ ادا کرتے رہے پانی پانی پانی، تو پانی پانی کہنے سے آپ کی پیاس بجھے گی؟ بولو بھائی، پانی پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھتی، بلکہ پانی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اٹھنا ہے، گلاس لینا ہے، کولر سے جو ہے نا پانی نکالنا ہے،
پھر پینے کا طریقہ ہے، تب جا کے آپ کی پیاس بجھے گی جب آپ اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال لگاؤ گے۔ اسی طرح آپ قرآن کریم کا علم سیکھیں، حافظ بنیں، آپ دینی کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی سیکھیں، وہ آپ کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے ساتھ پنجاب سے آیا ہے، ایک ہی میرا بیٹا ہے، یہ اللہ کے فضل سے قرآن کریم بھی پڑھ رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، اور ساتھ میں اسکول کی تعلیم 8ویں کلاس میں بھی ہے۔ میں نے اس کے استاد سے، اس کے ٹیچروں سے الحمدللہ 3-4 چھٹیاں لی ہیں، اس کو میں کراچی لایا، اور الحمدللہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی پڑھ رہا ہے۔ میں نے بھی اس کے ذہن میں ایک بات بٹھائی ہے کہ میں آپ کا ابو ہوں، والد صاحب ہوں، آپ کا میرا ابا تو عالم ہے، تو میں اگر محنت نہیں کروں اور محنت کے بغیر تو کہے کہ میں عالم بن جاؤں، کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک آپ وہ کام نہیں کرو گے جو میں کر رہا ہوں۔ میں نے 8 سال مدرسہ پڑھا، میں نے قرآن کریم پڑھنے کے لیے وقت نکالا، 8-10 سال کی محنت کے بعد میں نے کچھ سیکھا۔ اگر میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ آپ گھر میں کتابیں پڑھی، ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو، اور لوگوں سے کہو میں عالم ہوں، لوگ مانیں گے؟ پڑھنا شرط ہے، محنت کرنی شرط ہے۔ اب آج کے دور میں آپ خوش قسمت ہو کہ چلتے دور میں گھر کے پاس مدرسہ، اسکول مل گیا، آپ کو پڑھانے والی الحمدللہ استاد مل گئے، استانیاں مل گئیں، آسانی سے آپ اٹھتے ہیں، گھر سے آتے ہیں، الحمدللہ آپ کو دینی اور دنیاوی دونوں علوم یہاں دونوں تعلیم حاصل ہو رہی ہیں۔ جو ہمارے اکابر تھے، جو بزرگ تھے، جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا، دین پہنچایا، وہ ایسے نہیں تھا کہ گھر کے پاس مدرسہ ہے، گئے پڑھ کے آ گئے، حفظ ناظرہ، تجوید کی آسانی نہیں، بلکہ حدیث کا علم، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں تک وہ جاتے تھے۔ ایک طالب علم ہے، تاریخ کے اندر ان کا نام لکھا ہے بقی ابن مخلد رحمت اللہ علیہ، اندلس کے رہنے والے تھے۔ اندلس ایک ملک ہے، اندلس میں رہتے تھے اور بغداد میں پڑھنے کے لیے آئے۔ اندلس اور بغداد میں تقریباً مہینوں کا سفر تھا، مہینوں پیدل چل کے اندلس سے بغداد آئے۔ انہیں پتہ چلا کہ یہاں ایک قابل استاد ہے جن کا نام ہے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ اب دیکھو آپ بھی یہاں پڑھتے ہو تو ہر بچے کی، طالب علم کی خواہش ہے کہ میں اس استاد کے پاس پڑھوں جو زیادہ صحیح پڑھاتا ہے، جو زیادہ محنت کروائے، جو مجھے الحمدللہ محنت کر کے جو میرے علوم ہیں ان کو صحیح سکھائے۔ تو انہیں پتہ چلا کہ بغداد میں ایک عالم ہے، وقت کے بڑے ولی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں۔ اب وہ وہاں سے پڑھنے کے لیے بغداد آئے، مہینوں سفر کر کے، کپڑے پھٹ گئے، جوتے پھٹ گئے، کھانا نہیں ملا، بھوکے پیاسے، محنت کے ساتھ بغداد آئے۔ اب بغداد آئے تو پتہ چلا جو بزرگ ہیں پڑھانے والے، ان کو وقت کی حکومت نے گھر میں قید کر دیا ہے، ان پر پابندی ہے، وہ پڑھا نہیں سکتے۔ حکومت نے، حکمرانوں نے، بادشاہوں نے اس پہ پابندی لگا دی۔ اب یہ نوجوان بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ میں اندلس سے آیا ہوں اتنا لمبا سفر کر کے، اب یہاں اگر علم نہ ملا تو میری محنت تو ضائع، اب کروں کیا؟ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا، ہاتھ میں ایک کٹورا لیا، بھیک مانگنے کی نیت سے۔ آپ نے دیکھا نا روڈ پہ بیکاری ہوتے ہیں، مانگتے کبھی ایک دکان میں، کبھی دوسری، کبھی اللہ کے نام پہ، تو مانگتے مانگتے وہ اس دروازے پہ پہنچے جہاں وہ امام وقت کا ولی اور محدث بند تھا۔ دروازے پہ دستک دی، امام صاحب آئے، وہ سمجھے یہ کوئی بھیک مانگنے والا ہے۔ امام صاحب نے پیسے ڈالنے کی کوشش کی، وہ رونے لگا۔ امام صاحب نے کہا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے اندلس سے آیا ہوں، مگر مجھے پتا چلا کہ آپ پر پابندی ہے، آپ نظر بند ہیں، مگر مجھے تو طلب ہے، میں تو کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب ایسے کریں آپ، میں بھیک مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پہ روزانہ آؤں گا، آپ بھیک کے بہانے مجھے چند حدیثیں روزانہ سنایا کریں تاکہ میں کچھ نہ کچھ حدیث کا علم حاصل کروں۔ کئی مہینوں تک وہ طالب علم بھیک مانگنے کی نیت سے آتے،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو کچھ سکھاتے اور وہ چلے جاتے. اسی طرح الحمدللہ اندلس کے وہ بڑے عالم بنے. مشقت کتنی برداشت کی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. امام غالب قطان رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. کوفہ گئے تجارت کرنے کے لیے. اب کپڑا خریدا, پتہ چلا کہ یہاں ایک عالم صاحب ہیں اور بڑی اچھی حدیث پڑھاتے ہیں. سوچنے لگے چلو ان کے پاس چند دن حدیث سیکھتا ہوں. اب حدیث سیکھنے کے لیے مدرسے میں چلے گئے. تھے تاجر, کپڑا چھوڑ دیا. علم کا شوق تھا. اب تو میرے طالب علم بھائیو ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اسکول میں تو پڑھائی کرتے ہیں, یہاں اساتذہ بھی محنت کروا رہے ہیں, آپ بھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہو, مگر اس محنت کو یہیں آپ چھوڑ کے جب چلے جائیں گے آپ وقت کے آنے والے وقت میں مستقبل میں اچھے حافظ, اچھے قاری, اچھے مدرس کچھ بھی نہیں بن سکیں گے. بننے کے لیے آپ کو جیسے یہاں محنت کرنی ہے وہیں گھر پہ. آپ اگر یہاں سے جا کے گھر میں موبائل فون استعمال کریں گے, آپ اس فون کو لے کے اس پہ ویڈیو گیم کھیلیں گے یا اور جو آج کل کی خرافات ہیں, آپ کی دن کی ساری پڑھائی ضائع ہوگی. آپ کو قرآن کا علم مشکل سے حاصل ہوگا تو پھر آپ باعمل نہیں بنیں گے. اس لیے نیت کر کے جایا کریں کہ یہاں بھی پڑھنا ہے, جو سبق یہاں سیکھا پڑھا اس کا تکرار رات کو گھر میں کریں. آپ دیوانوں کی طرح پڑھیں, پھر انشاءاللہ وقت آئے گا آپ اچھے عالم حافظ قاری بن سکتے ہیں, اچھے مدرس بن سکتے ہیں, اچھے معلم بن سکتے ہیں, اچھے مقرر بن سکتے ہیں, اچھے مبلغ بن سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام غالب قطان رحمۃ اللہ نے کپڑا چھوڑ دیا اور گئے استاد کے پاس, جی میں فلاں علاقے سے آیا ہوں, پڑھنا چاہتا ہوں. کہا بیٹھ جاؤ پڑھو. پڑھتے رہے. استاد کا نام تھا سلیمان احمش, امام احمش رحمۃ اللہ علیہ. 1 سال گزر گیا. آج گھر واپس آنا چاہتے تھے. صبح کی نماز کے لیے استاد کے پیچھے کھڑے ہوئے, استاد کے ساتھ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد کمرے میں گئے, استاد سے ملے کہ استاد جی میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. استاد کے ساتھ بات میں کہا استاد جی آپ ایک آیت بار بار پڑھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ استاد نے کہا اس آیت کے متعلق مجھے ایک حدیث پہنچی ہے, اس آیت کے پڑھنے کا یہ ثواب ہے, یہ فائدہ ہے, اس لیے بار بار پڑھتا ہوں. فرمایا استاد جی 1 سال آپ نے مجھے حدیثیں سنائی, یہ حدیث بھی سنائیں تاکہ میں لکھ کے گھر لے جاؤں. فرمایا یہ حدیث سناؤں گا مگر میری ایک شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ 1 سال اس حدیث کو لینے کے لیے یہاں آپ کو مدرسے میں رہنا پڑے گا. ایک حدیث کو لینے کے لیے کتنا رہنا پڑے گا؟ 1 سال. اب طلب تھی, اگر آپ کے استاد مولانا الیاس شاہ صاحب یا آپ کے یہ استاد یا آپ کی استانیاں کہیں کہ آپ کو ایک حدیث سنائیں گے مگر آپ 1 ہفتہ مدرسے میں رہو, آپ کہو کہ ہم 1 گھنٹہ بھی نہیں رہتے. اب چھٹی کا ٹائم ہو اور استاد کسی کام کو آپ کے ذمے لگائے, آپ کہتے ہو چھوڑو. استادوں کا ادب نہیں ہے, اور بے ادب بد نصیب ہوتا ہے. اساتذہ کا ادب کریں, استانیاں وہ پڑھا رہی ہیں ان کا ادب کریں, ان کو عزت دیں. جس طرح اپنے گھر میں اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنی والدہ کو الحمدللہ آپ عزت دیتے نا, ان کو بھی عزت دیں. جب آپ عالم حافظ قاری اور اچھا ماشاءاللہ بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ کام کرنا ہے, استادوں کا ادب کرنا ہے. اب انہوں نے یہ نہیں کہا چلو میں نے اتنی حدیثیں پڑھ لی ہیں, ایک حدیث کے لیے 1 سال مدرسے میں رہوں, چھوڑو استاد جی یہ حدیث ہمیں نہیں لینی. ایسے نہیں کہا. کہا استاد جی اگر یہی شرط ہے تو مجھے شرط قبول ہے. اور پھر قبول کیسے کیا؟ 1 سال تک مدرسے میں رہے. امام غالب قطان رحمۃ اللہ علیہ 1 سال بعد استاد نے کہا اب تو میں حدیث سناتا ہوں. حدیث سنائی اور پھر اس کے بعد وہ گھر واپس لوٹے. یہ آسان نہیں ہے کہ آپ اتنے اچھے آدمی بنو, اس کے لیے مشقت ہے. محمد بن حزیمہ, محمد بن ہارون, محمد بن علوی, یہ 3-4 طالب علم اپنا گاؤں علاقہ چھوڑا اور پڑھنے کے لیے بغداد چلے گئے. کھانے کے لیے راشن ختم ہو گیا, پاس پیسے بھی نہیں ہیں, کریں کیا؟ 3-4 دن تک پتے کھاتے رہے درختوں کے اور پانی پیتے رہے. بتاؤ آپ میں سے آج تک کسی نے پتے کھائے؟ آپ تو وہی قورمے کھاتے ہو, بریانیاں کھاتے ہو, تکے کھاتے ہو, ہاں برگر کھاتے ہو, پیزے کھاتے ہو, شوارمے کھاتے ہو, پھر بھی پڑھائی نہیں ہے, پھر بھی محنت نہیں ہے. میں بات کو اینڈ کر رہا ہوں کہ مشقت سے علم آتا ہے. میں جب مدرسے میں کراچی میں پڑھتا تھا, پنجاب سے یہاں پڑھنے آیا, اللہ جانتا ہے آپ بچے یقین کریں نہ کریں, میں سارے طالب علموں کے کپڑے بھی دھوتا تھا, استادوں کے لیے کھانا بھی بناتا تھا, مسجد میں پونچا بھی لگاتا تھا, آذان بھی دیا کرتا تھا.
استاد کے مہمان ہیں ان کی بھی خدمت کرتا تھا. بھئی جب آپ یہ سارے کام کریں گے پھر جا کے آگے اچھے بنیں گے. یہ نہیں ہے کہ بس چلو جی پڑھائی کی اور پھر اسے چھوڑ کے چلے گئے. نہیں, ہر چیز کو مد نظر رکھنا. تو پھر میں کیا بات عرض کر رہا تھا, کیا سنا رہا تھا واقعہ کس بزرگ کا کوئی یاد ہے؟ 3 طالب علم بغداد گئے. اب ان کے پاس راشن ختم, پتے کھا رہے پانی پی رہے. سوچنے لگے پتے کھائیں گے پیٹ میں کھانا نہیں جائے گا, اندر بیماریاں پھیلیں گی. سوچنے لگے, اب مشورہ کیا. مشورے میں یہ طے ہوا کہ ایک دن ایک طالب علم کام کرے گا مزدوری, پھر وہ کما کے لائے گا, اسی سے ہم گزارا چلائیں گے. دوسرے دن دوسرا طالب علم, تیسرے دن تیسرا, چوتھے دن چوتھا. چاروں طالب علم اتفاق کر کے شروع کرتے ہیں. آج فلاں طالب علم محمد بن حزیمہ رحمت اللہ علیہ کی باری, آپ کام کرنے جاؤ, مزدوری کرو, ہم پڑھائی کریں گے. ابھی ہوا یہ کہ صبح کی ٹائم ہے, وہ مزدوری کے لیے نکلنا چاہتے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی. دروازے پہ جب آپ صحیح نیت کے ساتھ پڑھیں گے, خلوص کے ساتھ پڑھیں گے, تو پھر انشاءاللہ اس کا نتیجہ ایسے نکلتا ہے جیسے میں سنا رہا ہوں. دروازے پہ دستک ہوئی, دیکھا ایک آدمی دروازے پہ کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں درم جو اس زمانے کا پیسہ تھا, سکہ تھا, درموں کی ایک بڑی تھیلی پکڑی ہوئی ہے. اس نے پوچھا, آپ کا نام محمد بن حزیمہ ہے؟ جی میرا نام محمد بن حزیمہ ہے. یہ محمد بن علوی ہے, نام سب کا لیا. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں بادشاہ وقت کا وزیر ہوں, مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے, تلاش کرو, میں ادھر تک پہنچا ہوں. یہ تھیلی آپ کی امانت ہے, آپ لے لو, جب بھی درم ختم ہوں گے آپ کو پہنچ جایا کریں گے. طالب علموں نے کہا آپ ہمیں سنائیں, یہ ایسا اتنا اچانک جو ہے نا یہ انقلاب کیسے آیا؟ انہوں نے کہا جب آپ نے یہ دین کی خدمت کی, اچھا علم اچھی نیت سے پڑھنے کے لیے آئے, نتیجہ یہ تھا اللہ نے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالا. جب ہمارا بادشاہ رات کو سویا, خواب کے اندر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے رسول خواب میں آئے کہ میری حدیث کا علم سیکھنے کے لیے 3 طالب علم آئے, دین سیکھنے کے لیے آئے, وہ میرے مہمان ہیں. بادشاہ اٹھ اور اتنے 1000 درم ان تک پہنچا کے آ. جب آپ محنت صحیح کریں گے پھر ٹینشن نہیں لینی پیسے کہاں سے آئیں گے, کھائیں گے کہاں سے. اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میری ایک بالش زمین نہیں ہے, الحمدللہ میرے بچے بھی کھا رہے ہیں, میں بھی مدرسے میں مسجد میں ہوتا ہوں الحمدللہ. اللہ پاک دین کے لیے 2 دفعہ عمرے پہ اللہ پاک مجھے لے گیا, گھر والوں کے ساتھ فیملی پوری چلی گئی, اللہ نے سب کچھ دے دیا. باقی دنیا کا میرا کام کوئی نہیں ہے, بس یہی کام ہے. جب آپ دین کو اوڑھنا بچھونا بنائیں گے سیکھ کے, تو پھر یاد رکھنا آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اللہ دین کا کام بھی لے گا, اللہ آپ کو رزق بھی وافر مقدار میں دے گا. اللہ کا وعدہ ہے, قرآن کریم میں وعدہ ہے اللہ پاک کا. رزق اللہ دیتے ہیں, کب دیتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا جب تم متقی بن جاؤ گے, پرہیزگار بن جاؤ گے, گناہوں سے بچو گے, اللہ سے تعلق مضبوط کرو گے, پھر رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. اس لیے آپ سے میری طالب علموں سے گزارش ہے, میں نے چند واقعات آپ کو سنائے. سنانے کا مقصود یہی ہے کہ آپ اپنی جو علمی لائن ہے اور علمی جو ہے آپ کی تربیت ہے, جو یہ اس لائن پہ چل رہے ہیں, اس میں آپ مشقت کریں, محنت کریں اور اچھے طالب علم بنیں, تاکہ آنے والے وقتوں میں الحمدللہ آپ دین کا کام کریں. آپ عالم بنیں, حافظ بنیں, قاری بنیں, آپ اچھے الحمدللہ اسکول ٹیچر بنیں. اچھی جب تربیت آپ کی ہوگی تو آپ بچوں کی آگے اچھی تربیت کرو گے. جب آپ کی تربیت نہیں ہوگی, آپ نے مشقت نہیں کی ہوگی, علم صحیح طریقے سے حاصل نہیں کیا ہوگا, تو پھر آنے والے وقتوں میں آپ اچھے. اب بھی مجھے دکھ ہوتا ہے, میرا یہ بیٹا الحمدللہ 8ویں کلاس کا طالب علم ہے. میں نے اسکول کی تعلیم بہت کم حاصل کی, والد صاحب کے انتقال کے بعد پڑھنا مشکل ہو گیا, مگر اب بھی میں ان سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ FA کا طالب علم لے آؤ, میرے ساتھ بٹھاؤ, انشاءاللہ اسپیلنگ میں دیکھیں کہ کون تیز ہے, لکھنے میں کون مہارت رکھتا ہے, خوش خطی میں کون مہارت رکھتا ہے. ہمارے دور میں مشقت تھی, قلمی کام تھا, تختیوں کا کام تھا, سلیٹوں کا کام تھا, استاد لکھواتے تھے, کاپیاں وہاں نہیں تھی, یہ پنسلیں نہیں تھی, اس وقت قلم ہوتے تھے, قلم, اور قلم خود گھر سے ہم بنا کے لے جاتے تھے, سیاہی ملتی تھی وہ اٹھاتے تھے, اس سے خوش خطی لکھتے تھے, محنت ہوتی تھی, اور ایک مٹی ملتی تھی جو تختی پہ لگاتے تھے, وہ اس سے صفا کرتے پھر لگاتے, سارا دن لکھاتے استاد. نتیجتاً الحمدللہ اسکول اچھے نہیں تھے,
کپڑے ہمارے یونیفارم کچھ بھی کلر نہیں تھا، جو مرضی ہے پہن کے چلے جاؤ، اور ٹالیوں والا درختوں والا ہمارا اسکول ہوتا تھا، جو ہمارے بیگ ہوتے تھے وہ کپڑے کے اپنے ہاتھ سے والدہ بنا کے دیتی تھی۔ ایسے علم حاصل اسکول کا یا دینی تعلیم میں بھی یہ ہم نے کوئی معیار نہیں رکھا، تو الحمدللہ اس وقت محنت ہوتی تھی، طالب علم اچھے ہوتے تھے۔ اب کپڑے بھی یونیفارم بھی بناؤ، بہت کچھ کرو، مگر محنت مشقت نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ ابھی نئے نئے الحمدللہ پوپلے پودے ہیں، نئے درخت ہیں، آگے جا کے آپ نے پھل دینا ہے، قوم کی رہنمائی کرنی ہے۔ اس لیے میرا بیٹا میری بیٹیاں محنت کرو، مشقت کرو، تاکہ اللہ کرے کہ آپ آنے والے وقتوں میں دین کے خادم بنے، آپ کی دنیاوی زندگی اچھی ہو جائے، اخروی بھی اچھی ہو جائے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔